السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر حفصہ حیدر, ہومیو فزیشین, اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں. ایک اچھا خاصا انسان جو ہے حشاش بشاش ہے اور اس کو سینے میں درد ہوتا ہے, اور سینے میں درد ہونے کے بعد اس کے چہرے پر بہت زیادہ اور پورا جسم پسینے میں نہا جاتا ہے, اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور آگے سے رزلٹ آتا ہے کہ آپ کی بلاکیج ہو گئی ہے. آپ کو اسٹنٹ ڈالنا ہے, آپ کو کیا کرنا ہے, اور جو آپ کے لواحقین ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا جو مریض ہے شکر ہے وہ بچ گیا ہے, جبکہ وہ جو انسان ہوتا ہے وہ بالکل نارمل ہوتا ہے. پہلے یعنی اس سے پہلے, پین سے پہلے وہ نارمل ہوتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہر روز سننے میں آیا ہے, ہر روز دیکھنے میں آیا ہے. تو یہ ہارٹ بلاکیج ہونا اور بہت ہی کم ایج میں ہارٹ بلاکیج ہونا, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں پرانے وقتوں میں لوگ بہت زیادہ جیا کرتے تھے, اور جب 60-70 سال کی ایج ہوتی تھی تب کبھی کبھار سننے میں آتا تھا ہارٹ اٹیک ہے, آپ کو مایوکارڈک ہے, آپ کو ایم آئی ہے, یعنی مایو انفیکشن ہے آپ کو, یا آپ کو ہارٹ کی کوئی ڈیزیز ہے, یا آپ کو پلپیٹیشن تیز ہے یعنی دل کی دھڑکن, یا سینے میں آپ کو درد ہے. یہ بہت ہی جو بزرگ ہو جایا کرتے تھے ان میں سننے میں آیا. اب 27 سال, 28 سال, 38 سال, 31 سال, اس میں بھی یہ سب دیکھنے میں آیا ہے. تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب جو ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا لائف سٹائل ہے. ہمارا لائف سٹائل جو ہے اس میں ہم لوگوں نے سادگی کو ختم کر دیا ہے. تو ہم لوگ بہت زیادہ آئلی چیزیں کھاتے ہیں اور جنک فوڈ کھاتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہماری آرٹریز جو ہوتی ہیں وہ کیوں بلاک ہوتی ہیں؟ اب تو ہم آئل بھی زیادہ لینے لگے ہیں, پہلے تو ہم آئل بھی نہیں کھایا کرتے تھے. پہلے تو ہم لوگ دیسی گھی یا جو دوسرا آئل ہے وہ کھایا کرتے تھے, مگر اتنی جلدی لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ سمٹ کر شہروں میں آ گئے ہیں. شہروں میں آنے کے بعد جگہ کم پڑ گئی ہے, قیمتی جگہ ہوتی ہے, سو ہم کرایہ دار ہوتے ہیں یا مالک مکان ہوتے ہیں, بہت کم جگہ پہ رہتے ہیں. ہمارا صحن بھی نہیں ہوتا. ایک حدیث کے مطابق کہ جس کا صحن ہے اسے میری طرف سے مبارکباد دے دو, حضور پاک فرماتے ہیں. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ صحن ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور جب ہمارے پاس صحن ہی نہیں ہوتا, ہم واک ہی نہیں کرتے, ہم سادہ کھانا ہی نہیں کھاتے, ہم مرچ مسالہ بہت زیادہ کھاتے ہیں, تو وجہ بیسک ہماری ہارٹ ڈیزیز کی, کوئی بھی ہارٹ ڈیزیز ہے, اگر ہمیں بلاکیج ہے, انفیکشن ہے, مسلز ویک ہیں, ان سب میں جو ہے سرے فہرست ہمارا لائف سٹائل آتا ہے. ہمارا لائف سٹائل جو ہے اس کو چینج کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. 40 منٹ کم سے کم صبح واک, 40 منٹ ہمیں شام میں واک, کیونکہ ہمیں اس سے صرف صحت ہی ہمارے ٹھیک نہیں ہوتی, ہم خوبصورت بھی ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں جو کپڑے پہننے ہوتے ہیں وہ بھی سجتے ہیں, موٹاپے کے اوپر کچھ بھی نہیں سجتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈیزیز بھی آ گئی ہیں, اور ہم نے لائف سٹائل جو ہے اس کو بھی چینج کرنا سوچ لیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایسا کون سا جادو ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں؟ وہ جادو ہے ہومیوپیتھی کا. اگر آپ کے ہارٹ میں بلاکیج ہو گئی ہے تو آپ ارجونا کیو لیں گے. ارجونا کیو بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے. اگر آپ کو کرونک ڈیزیز چل رہی ہیں, کافی عرصے سے موٹاپا آپ کو ہے, آپ کو جو ہے جنک کھاتے ہیں, ادروائز آپ جو ہے میدے کی بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں, کاربز آپ زیادہ لیتے ہیں, میٹھا آپ زیادہ لیتے ہیں, تو اس کے لیے ارجونا کیو بہت ہی زیادہ افیکٹو میڈیسن ہے. ایک اور بات میں نے اسکپ کر دی, وہ یہ ہے کہ ہم جیسے جو ڈاکٹرز ہیں یا پروفیسرز ہیں وہ کہتے ہیں ہم زیادہ نہیں کھاتے. صبح ہم بریڈ کھا لیتے ہیں, یا جب ہم کالج سے واپس جاتے ہیں تو ہم گھر جا کر یا کلینک پہ ہوتے ہیں تو چائے لے لیتے ہیں, اسنیکس لے لیتے ہیں. یہ تھوڑی تھوڑی چائے جو ہے ہم تقریباً 3 سے 4 کپ 5 کپ پی لیتے ہیں. اس میں جو چینی ہوتی ہے اور جو اس میں دودھ ہوتا ہے تو وہ بھی ہمیں کارڈک ایشو کی طرف لے کر جاتا ہے. ہمارا وہ جو ڈپازٹ ہوتا ہے, جو میٹھا ڈپازٹ ہوتا ہے وہ بھی فیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے, جو کاربز ہوتے ہیں وہ بھی اس میں فیٹ میں کنورٹ ہوتے ہیں. اور فیٹ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ٹریگلاسائڈز جو ہوتے ہیں ان کو بڑھا دیتا ہے. یعنی ہمارا جو باہر سے جانے والی چکنائی جو ہوتی ہے وہ بھی میٹھا بھی فیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور ایسے ہی ہمارے کاربز جو ہوتے ہیں یعنی روٹی وغیرہ کھانا اور یہ سب, یہ سارا کچھ فیٹ
जो है उसकी शक्ल में हो जाता है और फिर हमारे हार्ट में जाकर वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ब्लॉकेज की वो सूरत बन जाती है। तो इसके लिए हमारे पास जो मेडिसिन है तो वो अर्जुना क्यू बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। उसके बाद जो दूसरी मेडिसिन है क्रेटैगस क्यू। क्रेटैगस क्यू ये भी क्रॉनिक मेडिसिन, क्रॉनिक डिजीज़ के लिए, कोई हार्ट में डिजीज़ है उसके लिए। उसके बाद जो तीसरी मेडिसिन है आर्निका क्यू। आर्निका क्यू जो है अगर आपको चेस्ट में पेन है, चेस्ट में पेन ब्लॉकेज की वजह से होती है समटाइम कि हमारे जो ये दरमियान वाला हिस्सा है इसके नीचे तक अगर हमें पेन होता है और ये पेन जो है पीछे कंधों की तरफ अगर चला जाता है तो ये रस्ट ऑफ की निशानी है। हम रस्ट ऑफ के इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें थोड़ा थोड़ा सा दर्द होता रहता है सीने में, वो भी ब्लॉकेज की एक निशानी है। अगर ऐसा है तो हम आर्निका के साथ साथ क्लस्ट्रोलियम जो है, क्लस्ट्रोलियम क्यू वो हम लेंगे। अब मैंने आपको इतनी सारी मेडिसिन बता दी, अब आप परेशान हो जाएंगे कि हम इसको कैसे लें। तो हम ऐसे कर सकते हैं, हम अर्जुना क्यू और क्रेटैगस क्यू और आर्निका क्यू जो है ये तीनों मेडिसिन हम जो है इकट्ठी उसका कम्बिनेशन बनाएंगे। कम्बिनेशन बनाने के बाद हम इसको यूज़ करेंगे सुबह और शाम। और सुबह और शाम यूज़ करने से जो हमारे ब्लॉकेज है वो भी ठीक हो जाएगा। जो इसमें आर्निका है वो हमारे खून को वाइब्रेट करता है, हमारा खून जो है उसको पतला करता है और वो जो ब्लॉकेज है वहाँ से रफ़ा दफ़ा करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा लाइफ़स्टाइल हमारा जो है वो चेंज होना चाहिए और हमारी वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और बात कि हमें मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी और मीठे को तो बिल्कुल ही हमने स्किप कर देना है। जब हम ये सब कुछ करेंगे तो हमें तकरीबन 1 से 2 माह या 2 से 3 माह लगेंगे और हम बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। हमेशा के लिए चीज़ें बंद नहीं करनी है। हमने सिर्फ़ टारगेट करना है कि 2 से 3 महीने हम उन चीज़ों को बंद कर दें और फिर उसके बाद हम थोड़ा-थोड़ा सा उसका इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इफ़ेक्टिव होगी। और अगर आपको इसके मुतल्लिक कोई सवाल पूछना हो, कोई भी आपको टेंशन हो रही हो कि हमें इसके बारे में जो है क्लासिफिकेशन हम नहीं कर पा रहे कि हार्ट ब्लॉकेज है, सीने में दर्द है, चेस्ट पेन है, पैनिक अटैक है या हार्ट अटैक की ये सारे सिम्पटम्स अगर आ रहे हैं, अगर आपको इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही हो, तब भी आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं उसका आपको जवाब दूँगी। हार्ट अटैक पे भी मैंने वीडियो बनानी है, तो वो भी हम इंशाल्लाह बनाएँगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।